ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغ فروش کی دکان پر گیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا یہ مرغی میری نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی کوئی اور مرغی نہیں ہے جو آپ کو دے سکے۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو۔ مالک کا ہے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی تھی۔ دکاندار نے کہا ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا جو میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو، اس کے مالک سے کہو کہ اس کی مرغی اڑ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، وہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا، مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے۔ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا وہ کیسے، میں نے خود ذبح کی تھی اور کیسے اڑ گئی؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور دونوں چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان جبکہ دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں۔ دکاندار پر اب دو مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش لوگوں سے جان چھڑوا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھے کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہوا اور مینار پر چڑھ گیا۔ جب سب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اور وہ ایک بوڑھے آدمی کے پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس مرغ فروش کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس گئے۔ قاضی مرغ فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی دو کیسوں کا اس کو علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یک کے بعد دیگر فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا جناب اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہارے مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی دوسرے مدعی کو لاؤ، یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کی کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کو ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا، یہودی بس رہنے دے، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا جس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پہ جاؤ، مدعی اسی مینار پر چڑھ کر مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نتیجہ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔